نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم فرض کی گئی تم پر لڑائی وہو کرہ لکم اگر وہ چاہے تم کو وہ ناگوار لگے وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم شاید تم کو کوئی چیز ناگوار لگے وہو خیر لکم وہ بہتر ہو تمہارے لیے وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم اور شاید کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ بری ہو تمہارے لیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ یہ آیت نازل ہوئی جبکہ صحابہ اکرام کو قتال کرنے کا یعنی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اس وقت کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اگر تم کو ناگوار لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ نے جہاد کرنے کا حکم ایمان والوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور آگے کہا کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ بری ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس بات کو زیادہ جانتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں لڑائی ہے، لڑائی کیسی ہے؟ قل قتال فیہ کبیر کہہ دیجئے کہ لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام اور روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہ کفر کرنا ہے اس کے ساتھ، اور مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ اور نکالنا اس میں رہنے والوں کو زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ کافر یقاتلونکم لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یردوکم عن دینکم یہ کہ تم لوٹ آؤ اپنے دین سے، تب تک یعنی کافر تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم اپنے دین سے واپس نہیں لوٹو گے، ان استطاعوا اگر وہ قابو پا لیں، ومن یرتدد منکم اور جو لوٹے گا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر بس وہ مرے گا کافر ہو کر، فاولئک حبطت اعمالہم بس یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو لوٹیں گے یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو ضائع کیا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بے شک ایمان والے لوگ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألون عن الشہر الحرام سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک بار صحابہ اکرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں کافروں سے کیا ہو گیا کہ لڑائی ہوئی اور اس میں ایک کافر قتل ہو گیا، تو کافر اس وقت کیا کہنے لگے کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینے کا بھی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ تو اس وقت کچھ کفار قریش مکہ بھی آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے اعتراض کے طور پر، اور صحابہ نے بھی سوال کیا تھا کیونکہ ان سے اس غلطی کے اوپر ہو گیا قتل کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ رجب کی 30 تاریخ بتا رہے تھے، رجب کی نہیں بلکہ جمادی الاخر کی 30 تاریخ صحابہ اکرام سمجھ رہے تھے اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔
تو کفار نے اس کو طعنے کے طور پر مسلمانوں سے کہا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے حرمت والے مہینے میں جس میں اللہ نے قتال کیا جھگڑا لڑائی کو بڑا گناہ کہا، تو اس میں بھی انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا، انہوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور منافع ہے لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں میں گناہ ہے اکبر بڑا، من نفعہ، اس کے نفع سے زیادہ بڑا گناہ ہے ان دونوں میں۔ یہاں بھی ایک کوئی واقعہ پیش آیا شاید، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، نفع سے زیادہ بڑا گناہ ہے لوگوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لائے تو اہل مدینہ بھی شراب خوری میں یعنی شراب پیا کرتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، ان میں بھی جوا کھیلنے کا رواج تھا۔ تو ان دونوں چیزوں کو صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر یعنی ان سے محبت تھی، ان چیزوں سے ان کے اندر جو بہت سے مفاسد یعنی بہت سی جو خرابیاں تھیں، جو بہت سے گناہ تھے، ان کی طرف نظر نہیں رکھتے تھے وہ لوگ۔ لیکن ہر قوم اور ہر خطے میں کچھ عقل والے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جن کی طبیعت پر کے عقل غالب رکھتی ہے، یعنی عقل جو ہے ان کی طبیعت سے بڑھ کر جو ہے عقل تھی ان کو۔ کوئی طبی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس کو یعنی ان کی جو طبیعت تھی اگر عقل کے خلاف ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، اس خواہش کے پاس بھی نہیں وہ جاتے تھے، یعنی جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بڑا بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نے اس سے پہلے ہی نفرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس چیز سے پہلے ہی نفرت کرتے تھے وہ۔ صحابہ اکرام بھی کچھ ایسے حضرات تھے، صحابہ اکرام میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند حضرات صحابہ کو ان کے اس کے گناہ کا، مفاسد کا زیادہ احساس ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند جو انصاری صحابہ اسی احساس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور جوا انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال کو بھی برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ یہ اس وقت کا ہے جب کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس وقت اس سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ آیت نازل ہوئی۔ تو پہلی آیت میں جس میں شراب اور جوے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ شراب اور جوے میں اگرچہ لوگوں کے ظاہری فوائد ضروری ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بڑی ہوتی ہیں، اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں۔ شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل، ہوش ختم ہو جاتا ہے انسان کا، جو تمام کمالات اور شرف انسانی یعنی انسان ہونے کا اصل اصول ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہ ہی نہ ہو تو ہر برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، یعنی راستہ کھل جاتا ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کے حرام
تو نہیں، شراب کو حرام تو نہیں کیا گیا، مگر ان کی خرابیاں اور جو گناہ تھے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ دیا گیا تھا، یعنی اس آیت میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام تو اس مشورے ہی کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے تھے، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت سے شراب کو حرام تو نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے جو گناہ ہیں، گناہ کے سبب ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا اہتمام کریں گے تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہوگا، تو پھر شراب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر اس شراب کو پی کے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس سے ہم پی کے کوئی گناہ کریں گے تو اس میں گناہ ہے۔ اس میں ایسے وقت، اس لیے ہمیں اس کو ایسے وقت میں پینا چاہیے جس وقت میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس لیے وہ کچھ صحابہ پیتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی کھانے کے بعد، تو دستور مطابق یعنی انہوں نے کیا کیا کہ شراب پی۔ اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ایک صاحب کو جماعت کے لیے آگے بڑھایا گیا، تو انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت شروع کی تو سورہ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا، اور اس وقت شراب سے روکنے کے لیے دوسرا اقدام اٹھایا گیا، یعنی دوسری آیت یہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری، اے ایمان والو نہ تم جاؤ قریب نماز کے یہاں تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی اگر تم نشے کی حالت میں ہوں گے تو نماز کے قریب بھی مت جانا۔ جب دوسری یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں شراب اس وقت حرام ہو گیا جب نماز کے وقتوں میں شراب بالکل حرام ہو گیا، تو نماز کے وقتوں کے بعد تو اس وقت بھی ان صحابہ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، انہی صحابہ نے شراب کو چھوڑا ہوا تھا جنہوں نے پہلی آیت نازل ہونے کے ساتھ ساتھ شراب کو چھوڑ دیا تھا، اور جو دوسرے تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا تھا تو اس وقت نماز کے وقت میں انہوں نے چھوڑ دیا، اور دوسرے وقت میں وہ شراب پیتے تھے۔ اور آگے دوسرا واقعہ ایک اور پیش آ گیا۔ ایک صحابی تھے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے گھر میں دعوت کی دوسرے ساتھیوں کو، تو دستور کے مطابق یعنی انہوں نے کھانے کے بعد شراب پیا، تو اس دعوت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد شراب پیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے شعر و شاعری کرنا شروع کر دی، اور سعد بن ابی وقاص نے اپنی شاعری میں اپنی تعریف کی، اور جو انصاری تھے انصار کی اس شاعری میں انصار کی برائی اور اپنی تعریف کر دی، تو یہ تو نشے کی حالت میں ہوا۔ تو اس وقت انصاری نوجوان کو غصہ آ گیا، اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی کو اٹھا کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ مار دی، جس سے ان کو شدید یعنی سخت زخمی ہو گئے۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس انصاری نوجوان کی شکایت کی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان یعنی کوئی قانون عطا فرما دیجئے۔ اس پر شراب کے متعلق تیسری یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدُّوكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور یہ جو ہیں یہ سارے شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، بچو ان سے تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ بے شک شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، فی الخمر میں شراب اور جوے کے قریب لا کے، اور وہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ تم کو دور کرے نماز سے، وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور تم باز آ جاؤ۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ خرچ کریں، کیا وہ خرچ کریں، کل کہہ دیجئے کہ جو بچے تمہارے خرچے سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنے حکم کو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔